اللہ تعالیٰ نے انسان کو کم و بیش 60-70 سال کی زندگی دی ہے اور اس زندگی کو اللہ کی منشا کے حساب سے گزارنی ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کے منشا کے حساب سے گزارتا ہے تو وہ زندگی کامیاب زندگی کہلاتی ہے۔ لیکن افسوس، آج انسان صرف دولت کمانا ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا چکا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو رات دن کھپا رہا ہے۔ حرام حلال کی تمیز نہیں رہی، اپنی صحت کا خیال نہیں رہا اور ایسے سمجھ رہا ہے کہ موت آنی ہی نہیں ہے اور بس کماتے ہی رہنا ہے۔ دولت کمانے کے چکر میں انسان اپنی اصل ذمہ داری کو بھول چکا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انسان کے لیے رکھی ہے۔ زندگی کے اختتام پر یہ دولت بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے جس کے لیے اپنی زندگی کھپائی تھی۔ کئی ایک مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ زندگی کے رہتے ہوئے ہی دولت ساتھ چھوڑ جاتی ہے، جس کے کئی ایک واقعات ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں۔ 20ویں صدی کے شروعاتی دور میں امریکہ میں کچھ ایک ایسے امیر ترین افراد تھے جن کی دولت کا مجموعی تخمینہ لگایا جائے تو امریکہ کے زر مبادلہ ذخائر یعنی GDP سے زیادہ ہوتی تھی۔ کچھ سال کے دوران قسمت میں منہ موڑا تو دنیا کے یہ 9 امیر ترین افراد میں سب سے بڑی نجی اسٹیل کمپنی کا مالک چارلس شواب، جو آئرن مین کے لقب سے جانا جاتا تھا، دیوالیہ ہونے کے بعد ادھار لے کر زندگی کے دن پورے کر رہا تھا اور اس نے سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں دم توڑ دیا۔ سب سے بڑی گیس کمپنی کا ایک مالک جس کا نام ہاورڈ ہابسن دماغی توازن کھو بیٹھا اور زندگی کے آخری دن یوں گزارے کہ ہر شخص کو اس کی حالت دیکھ کر ترسا تھا۔ اور نیو یارک ایکسچینج کے صدر رچرڈ وٹنی نے سینگ سینگ کے اصلاحی قید خانے میں زندگی کے دن پورے کیے۔ امریکی وزیر البرٹ فال ایک ایسے مقدمے میں گرفتار ہوا کہ مال و دولت تو کیا، مقام و مرتبہ اور سیاسی کیریئر بھی ختم ہو گیا اور جیل کی سزا کاٹنے کے بعد کچھ وقت بعد سخت بیماری کی وجہ سے سزا معاف کر دی گئی۔ اس کے بعد بینک آف انٹرنیشنل سیٹلمنٹ کے پریزیڈنٹ لیوین فریزر، ایڈیسن، جنرل الیکٹرک کمپنی کے مالک سیموئل انسل، امریکہ کی سب سے مونوپولی کے کرتا دھرتا آیو پروگر اور وال اسٹریٹ کا شیئر کاروباری جیسی لیور مورے نے ناموافق حالات اور پریشانیوں سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ یہ ان 9 ارب پتی افراد کی داستان حسرت نہیں بلکہ دولت کی بے وفائی کی یہ کہانیاں ہر ملک اور ہر سماج اور ہر شہر میں بکھری پڑی ہیں۔ اپنے اطراف نظر دوڑائیں تو بے شمار ایسے سیٹ نظر آئیں گے جنہوں نے تنکا کر کے دولت کا آشیانہ بنایا، مگر تکبر اور گھمنڈ آشیانے کو لے ڈوبا۔ انسان کی کمظرفی ہی ہے جو کہ ذرا سی دولت ملنے پر اترانے لگتا ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، مگر جو لوگ دولت کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں یا پھر مال و دولت کے بل بوتے پر تکبر کرنے لگتے ہیں، انہیں قدرت کی طرف سے عرش سے فرش پر پھینک دیا جاتا ہے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کتنے امیر سڑک چھاپ بھکاری بن گئے اور کتنے ہی غریب مالدار ہو گئے۔ انسان کی عروج اور زوال کی داستانیں کئی ایک بکھری پڑی ہیں، مگر جس کے پاس کوٹھی، بنگلہ، کار اور بینک بیلنس آ جاتا ہے وہ خود کو قارون سمجھ کر اپنے جیسے انسانوں کو کیڑے مکوڑے کی طرح مسلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کوشش میں ایک خود بھی کچل دیا جاتا ہے۔ ان سیٹوں کو خیال ہوتا ہے کہ ان کے نوکر چاکروں کی روزی کے مالک وہ ہیں، لیکن ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ یہ سیٹ لوگ خود پائی کے محتاج بن جاتے ہیں اور پھر انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ رزق دینے والی ذات
کوئی اور ہے. اس لیے اس سے پہلے کہ وہ برا دور انسان کی زندگی میں آئے، انسان کو چاہیے کہ دولت کا استعمال وہیں کرے جہاں کرنے کا خالق نے حکم دیا ہے.